اب کیا ہوا، والدہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے شوہر کی ایک قبر کی زیارت کریں جناب عبداللہ. وہ قبر مبارک تھی مدینہ منورہ میں. تو اب والدہ گرامی یعنی کہ جناب آمنہ اپنے بچے کو لے کر یعنی کہ سرکار دو عالم کو لے کر مدینہ روانہ ہوئی. ابھی بڑے دل خراش ایک انداز سے کہہ دیجیے، دل کو ہلا دینے والا منظر بھی اگر آپ سوچیں. اور ساتھ میں ہم انشاءاللہ آپ کو مقام ابوا کی بھی مناظر دکھاتے ہیں ابھی. تو اب روانہ ہو رہے ہیں، یہ مقام ابوا. تو جناب آمنہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی. زیارت کے بعد جب واپس ہوئی تو یہ ابوا کا مقام تھا جہاں اچانک جناب آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ گویا یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی. اب عجب عالم ہے، ابھی سرکار کی عمر بھی ظاہر ہے ابھی کم سن ہے، تو اب نہ مدینے واپس لوٹا جا سکتا تھا. مدینے سے چلے تھے نا، یعنی مکے سے مدینہ گئے، مدینے سے واپس آئے، تو یہ واقعہ ہوا ہے ابوا کے مقام پہ. اب مقام ایسا ہے کہ نہ مدینہ واپس لوٹا جا سکتا تھا، نہ مکے کا سفر کیا جا سکتا تھا. تو بس جان لیوا بیماری کا اختتام موت پر ہوا. عجب عالم میں، یعنی والد گرامی تو آمد سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے اور والدہ کا اس انداز سے راستے میں انتقال ہوا. اب آپ چشمے تصور میں لائیں کہ وہ بچہ جس کے باپ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، ماں بھی چھن گئی ہے. تو اللہ جانے آپ نے عظیم صدمہ کیسے برداشت کیا. میرے نبی کی ماں کی بات ہو رہی ہے اور جناب آمنہ نے جانے سے پہلے گویا کچھ اس الفاظ میں کہا کہ بیٹا دیکھو، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر زندہ نے چلے جانا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تم بڑے آدمی بنو گے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ تسلیاں دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان، کہتے ہیں سارے بیٹے اپنی ماں کو امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں.